آگے گیا ہے مجھ سے کہ آج کی مجلس آزاد داری پر کی جائے. اتنے لمبے بھی آپ سے گفتگو ہے، اسی عنوان سے چار باتیں آپ سے منسوخ ہیں. ایک بات کو لوگ دل پر لکھیے گا، سمجھ میں آ جائے بات تو اپنی موجودگی کا احساس دلائیے. سورہ بقرہ سے قدرت نے پوری انسانی برادری کے لیے دعوت عام کے لہجے میں قرض مانگا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض حسنا دے. قرآن کریم کے 5 سوروں میں سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ حدید میں، سورہ مزمل میں اور سورہ تعاون میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا، کون ہے ایسا جو مجھے اللہ کو مقروض کرے. ظاہر ہے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، مقروض ہونا خوبی نہیں، قرض دینا خوبی ہے. اب پتہ نہیں کہ اس میں مصلحت کیا پوشیدہ ہے ذات واجب کی، جو خوبیوں کا خلاق ہے، جو کائنات کے ہر خوب کو خوب تر بناتا ہے. وہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے. اب وہ قرض حسنا کیا ہے، کس لیے مانگ رہا ہے؟ الفت کیا وہ بال بچے دار ہے، کیا وہ قبیل دار ہے، اہل و عیال رکھتا ہے؟ تو کیوں کہہ رہا ہے قرض حسنا دو؟ اور پھر ایک تو ہے خالی خولی قرض مانگ لیا چلو، نہیں، بڑی پرکشش پیشکشیں کی. ہاں ان تقرضوا اللہ یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر اللہ کو قرض حسنا دو گے تو گناہ کر کے لوٹاؤں گا. اور فقط قرض ہی دگنا نہیں دوں گا، یغفر لکم، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا. پر شاید پھر یہ خلاق کی عقل کو خیال آیا ہوگا کہ میں نے مغفرت کی بات کی ہے کہ گناہ معاف کر دوں گا، تو کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے، اس کا مطلب ہے میرے گناہ آخر لکھے جائیں گے، قیامت کے دن یہ دفتر کھلے گا، میری آنکھیں شرمندہ تو ہوں گی، میں نادم تو ہو جاؤں گا. فرمایا گھبراؤ نہیں، اقرضتم اللہ قرضا حسنا یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو تو تمہارے گناہ سرے سے مٹا دوں گا، لکھے ہوئے ہوں گے ہی نہیں.
پوچھنا علماء سے کیا ہے؟ یکفر کلام سے مٹ جائیں گے. لکھنے والے لکھتے ہیں، لکھتے رہے. شمل سورہ رات کہہ رہی ہے یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. فرمایا مٹانے کا اور لکھنے کا اختیار تو میرے پاس ہے. چاہوں تو لکھے ہوئے کو محو کر دوں، مٹا دوں گا. اس سے پرکشش پیشکش میرے خیال سے تنظیم تکلیف نہیں ہو سکتی. پہلے قرض مانگا، پھر دگنا کر کے لوٹانے کا وعدہ کیا، دگنا کر کے. اور اس وقت حد یہ ہے، یہ پہلے مجھے 25 منٹ لیٹ کر دیا گیا ہے، بہت سی باتیں کرنے ہیں تو دل چاہ رہا تھا میرا. اور اس دگنے کو چوگنا اور اسی طرح بڑھاتے بڑھاتے پتہ ہے بات کہاں تک پہنچی؟ پڑھنا سورہ بقرہ. مثل الذین ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فرمایا جو بندہ بھی اللہ کی سبیل میں کچھ خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون في سبيل الله، وہ لوگ جو اللہ کی سبیل میں مال خرچ کرتے ہیں، تو جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، گویا ایک دانہ ہے، ایک دانہ. مثلا گندم کا ہے ایک دانہ. انبتت 7 سنابل، گویا 7 بالیاں نکلی اس سے، 7 خوشے. سمجھ گئے؟ ایک دانے سے کتنے خوشے؟ 7. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ایک ایک بالی میں، ایک ایک خوشے میں 100 دانہ ہے. فرمایا تم 1 روپیہ خرچ کرو، میں 700 اسی دنیا میں دوں گا. نہیں ہم مجھے نہیں پتا کہ اور کیا لینا چاہتے ہو تم اللہ سے. بات دوہرے سے چلی تھی الفت، اور 700 گنا پہ جا کے پہنچی. کیونکہ اب جب میں ایک عام بندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض چہرے ابھی بھی راضی نہیں ہیں، تو وہ تو خلاق لم یزل ہے. کیا وہ اپنے بندوں کے مزاج کی کروٹ کو نہیں جانتا؟ وہ کہتا ہے کم وقت تو آپ بھی راضی نہیں ہو. واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر زیادہ خلوص سے کرو گے تو 700 سے بھی دگنا کر دوں گا. اب 700 کا دگنا میں ذرا پہاڑے میں کمزور ہوں، 1400 میں. میرا خیال ہے بندے میں بھی کچھ حیا ہونا چاہیے. یعنی 1 کے بدلے 14. 1 روپیہ خرچ کرو. اتنی بڑی پیشکش جو کی ہے اللہ نے. اگر پوچھا تو صحیح اس بات واجب سے تو ٹھیک ہے، پہلے ہمیں یہ تو بتا مالک کہ آخر وہ قرض کی صورت کیا ہے؟ ڈرافٹ بنوا کے بھیجنا ہے، بلینک چیک دینا ہے، کیا صورت تو بتا. اور وہ لینا کیا چاہتا ہے؟ کیا کوئی اور صورت ہے؟ نقد لے گا، جنس لے گا، اعمال کے ذریعے مقروض ہوگا. آخر وہ کیا ہے قرض؟ اگر نیند نہیں آ رہی پڑھو سورہ مزمل، ورنہ قرآن مجید منگواؤ بھی یہاں اسٹیج پر. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کو قرض حسنا دو. یعنی میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ گیا. پہنچنے والے پہنچ گئے، سوچنے والے رہ گئے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ کو کر دو. نماز کو الگ گنا، زکات کو الگ گنا، قرض حسنا الگ مانگا. معلوم ہوتا ہے نمازوں سے تو وہ مقروض نہیں ہوا.
ہاں اقیم الصلاۃ الگ وآتوا الزکات، مطلب ہے کہ جو زکات ہے وہ صلاۃ نہیں، جو صلاۃ ہے وہ اسی طرح کہا واقرضوا اللہ، اور اللہ کو قرض دو، اس کا مطلب ہے صلاۃ اور ہے، زکات اور ہے، فرض حسنہ اور ہے۔ نمازی اسے مقروض نہیں کر سکے، زکات دینے والے اسے مقروض نہیں کر سکے، تو آخر یہ قرض موصل ہے کیا؟ حوالہ دکھانا تمہاری ذمہ داری، ہاں، چونکہ ملتان میں میرا نائب مناب یہ ہوتا ہے، جس حوالے کی جو غزل فرق کہے وہ ذمہ دار ہے یہ آپ کو دکھانے پر۔ آؤ، قرآن کے وارث سے پوچھا گیا، نہ تو نمازوں سے مقروض ہوتا ہے، نہ روزے اسے مقروض بناتے ہیں، آخر مقروض ہوتا کس طرح ہے؟ سر اٹھاؤ شیعہ سنی دوستو، حلالیہ موالیہ لکھو صحیفہ دل پر، قرآن کا چھٹا وارث ارشاد فرما رہا ہے، من انفق درہما فی عزاء ابی عبد اللہ الحسین کانما اقرض اللہ، جس نے حسین کی عزاداری میں 1 درہم خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر دیا۔ یہ نہیں کہا جس نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا، درہم، اس وقت درہم آج کا روپیہ 1 روپیہ جس نے خرچ کیا، نواز رضا وہ اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ اب ان چونکہ منزل نازک ہے، تشریح کے ترازو میں اگر میں نے تول لیا اس جملے کو بڑے بڑے ظرف چھلک جائیں گے۔ صاحبان اشارت کے لیے بس میں نے اشارہ چھوڑنا ہے، آگے تشریحات خود کرتے رہنا اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق۔ جس نے 1 کروڑ خرچ کیا اس نے بھی مقروض کیا، جس نے 1 روپیہ خرچ کیا اس نے بھی مقروض کیا، فضل فرق ہو۔ کائنات پر فضل عظیم کرنے والی ذات کو اب جس کا میں مقروض اور وہ مجھے دیکھے کہ بھائی لاکھوں کروڑوں بندے اس کے پرستار ہیں، اس کی بڑی عزت ہے، مگر میرا یہ مقروض ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات جی؟ اب ہے اشارہ، اب وہ جناب میں یہاں بیٹھا ہوا کمرے میں، وہ ترانہ پردہ ہٹایا اندر گھسایا، علامات ایک آدمی کی مجلس پڑھنی ہے، یار میرے پاس تاریخ فارغ نہیں، اس نے مانی خیز نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا کہ بلا مجلس پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ اب میں نے جلدی جلدی تاریخ لکھنے کی تھی، اب الفت دیکھ رہا تھا الفت کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو بڑے آئے بائیں شاید دکھا رہا تھا کہ نہیں ہے فارغ، فوراً لکھ لی۔ محسن سے پوچھا چکر کیا ہے، نہیں پتا، مقروض ہے اس بندے کے، تاریخ فوراً اس لیے لکھ لی کہ کہیں 4 آدمیوں کے سامنے اپنا قرضہ واپس نہ مانگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ آؤ جا کر سوچتے رہنا اپنے گھروں میں اس وقت سبب کیا ہے۔ وہ جنت جو آدم جیسے مسجود ملائک کو پورا دن اور رات راس نہ آئی، چاشت کے وقت جنت میں تھا، عصر کے وقت زمین پہ تھا، اللہ نے کہا ہمارا تفضل تھا، ہم نے اپنے لطف و کرم سے دی، اپنی مصلحت اور مشیت کے تحت تجھ سے واپس لے لی، پہلے اپنے فضل کی بنا پہ تجھے یہاں مہمان ٹھہرایا تھا، اب استحقاق لاؤ،
حق بنے گا تیرا تو دیں گے ورنہ نہیں. یعنی ایک وقت نوری جسے سجدہ کرے اس سے چھینی جا رہی ہے جنت. دوسرے وقت میں ایک ہوش و حواس سے بیگانہ سرکنڈے کے گھوڑے پر بغداد کی گلیوں میں دوڑنے والا اسی جنت کو نیلام کیے جا رہا ہے، نیلام کیے جا رہا ہے. سبب کیا ہے؟ بات قرض کی ہے. سمجھ میں آئی بات بابا جی؟ بات قرض کی ہے. نہیں اب اس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھنا پڑے گا. کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ ہاں نہیں، میں وہی لفظ کہوں گا جو مولانا نے فرمایا فی ادا یا بھی ادا. اب یہ آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ کس کس شے کو ادا کہتے ہیں. اور بتا دوں ایک بات چل کے نکلی ہے. 14 صدیوں سے حسین کی ادا ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی. علماء کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے متصادم رہا ہے. میں علماء شیعہ کی بات کر رہا ہوں. ایک کے نزدیک عزاداری مستحب ہے اور ایک کے نزدیک عزاداری واجب ہے. اگر سامعین کو نیند آ رہی ہو تو دعا مانگ رہا ہے میرا. تو پھر ہر کوئی اپنے اپنے ہمسائے کا خود ذمہ دار. اب مطلب محسن سویا تو میں الفت سے پوچھوں گا، الفت سویا تو محسن سے، اسی طرح شاکر سویا تو منتظر سے، تنویر نقوی سویا تو شاکر سے. ہر کوئی اپنی اپنی ہمسائے کا خود خیال کرے. اب تو میں نام نہیں لیتا پھر مجھے اشارہ نہ کرنا پڑ جائے. پھر تو دیکھیے تو کیا کر رہا تھا میں. ایک کہتا ہے مستحب اور ایک طبقہ کہتا ہے واجب. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی بات ماننا مجھ پر بھی واجب ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا واجب تو میں ہی ایسے کہہ دوں کہ واجب. آؤ میں نے ان پر تحقیق کی کہ آخر وجہ کیا ہے. جو مستحب کہہ رہے ہیں وہ بھی عالم اور ہمارے اپنے عالم، جو واجب کہہ رہے ہیں وہ بھی عالم اور اپنے عالم، اور دلیلیں دونوں کی اپنے مقام پر قائم. اب جنہوں نے واجب کی دلیل دی ان کی ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کی رد محسن ممکن ہی نہیں. کیوں؟ انہوں نے یہ دلیل دی کہ جو شے فی نفس ہی واجب ہوتی ہے اس کے مقدمات متعلقات بھی واجب ہوتے ہیں. مثلا نماز واجب ہے نا، وضو بھی واجب ہے کیونکہ نماز کا مقدمہ ہے. یہ وضو مقدمات نماز میں شامل ہے. یہ بھی واجب. تعیین قبلہ مقدمات نماز میں سے ہے، یہ بھی واجب. لباس کا طاہر ہونا واجب متعلقات نماز میں سے ہے. یعنی واجب کا متعلق بھی واجب، واجب کا مقدمہ بھی واجب. وہ کہتے ہیں حضور بتاؤ حسین کی مودت واجب ہے یا مستحب ہے؟ اب جواب میں تو کہنا پڑتا ہے کہ مودت تو اتنا بڑا واجب ہے جو ہر واجب سے بڑا واجب. ٹھیک ہے نا، بلکہ اوجب الواجبات میں کہا، بہت خوب فکر رکھا. اوجب الواجبات یعنی اجر رسالت، میرے رسول کی رسالت کی اجرت ہے حسین کی محبت. یہ اتنا بڑا واجب. وہ کہتے جب یہ واجب تو پھر اس کے مقدمات بھی واجب، اس کے متعلقات بھی واجب. تو جب میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے تو پتہ ہے بات کیا سمجھ میں آئی کہ اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو اچھی بات جہاں سے بھی ملے اسے مان لے اپنائے، تسلیم کرے. اصل میں بات یہ ہے وہ عزاداری جس پر خرچ ہوتا ہے وہ مستحب ہے، وہ واجب نہیں.
کیونکہ خرچ والی عزاداری بھی واجب ہوتی. امیر تو لے گیا تھا بازی، غریب مارا جاتا. اب چونکہ قانون الہی ہے استطاعت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لگا تھا میں نے اپنے گھر کا حج بھی اس کے لیے واجب کیا جو استطاعت رکھتا ہے. تو پیسہ جہاں خرچ ہوتا ہے وہ ہے مستحب. ہاں پیسے والے پر واجب ہو سکتی ہے، جیسے حج پیسے والے پر واجب، لیکن جس عزاداری پر خرچ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں اب جیسا کہ کعبے کے بارے میں ہے النظر الی الکعبۃ فریضۃ، کعبے کی زیارت، کعبے کی طرف نظر کرنا فریضہ ہے. یعنی تصویر لگی ہوئی ہے کعبے کی آپ کی دیوار پر، اب اس میں تو کچھ خرچ نہیں آتا نا. دکان میں آپ نے کعبے کی فوٹو لگا رکھی ہے، عبادت کی نظر سے دیکھنا واجب. حج پر جانا واجب نہیں اگر پیسہ نہیں ہے تو، لیکن جتنے غریب ہو کعبے کو عبادت کی نیت سے دیکھنا واجب ہے، کیونکہ یہاں خرچ کچھ نہیں آیا ہے. تو اب جس نے خرچ والی عزاداری کی، اب واجب جانے مستحب جانے یہ تو ہے اس کا معاملہ، لیکن اب جیسا کہ سن رہے ہو تم، اس پر تو تمہارا کچھ خرچ نہیں آیا. تو گویا ذکر حسین سننا واجب، یعنی ہر وہ عزاداری جس پر خرچ نہیں. ماتم پہ خرچ نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی بات میں؟ زنجیر چلانے پہ خرچ نہیں ہوتا، منصوبات حسینی کا احترام کرنے پہ خرچ نہیں ہوتا. جس نے یہ شبیہ بنائی خرچ تو اس کا ہوا. میں نے فقط دیکھا، دیکھ کے جھکا، جھکنے پہ کیا لگا میرا؟ بجز اس تقوی کے جو دل میں فتح قرآن فیصلہ ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا سورہ حج وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے کہا ہے نا قربانی کے جانور کاٹو، نہ تو اس کا گوشت میرے پاس فرشتے لے آتے ہیں، نہ اس قربانی کا خون مجھ تک پہنچتا ہے، مجھ تک تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں ہے. تقویٰ. اب آؤ اسی تقوی کے ترازو میں نقل صاحب بول رہا ہے میں یعظم، کوئی سورہ میں یعظم سورہ حج میں شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے وہ دل کا متقی ہے. الفت بدن کے متقی سے دل کا متقی بڑا ہوتا ہے. ہاں کیونکہ بدن کا تقویٰ تو اس وقت ہوگا جب تقویٰ صادر ہو. جو دل کا متقی ہے جب سے دل دھڑک رہا ہے، اور جب تک دھڑکتا رہے گا وہ متقی رہے گا، صاحب تقویٰ. انما من تقوی القلوب. تو جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ دل کا متقی. شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ فَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. فرمایا قربانی کے جانور شاعر اللہ ہے. تمہارے ریوڑ کا پلا ہوا جانور، ملتان کی منڈی سے خریدا ہوا جانور شاعر اللہ. اب میں یعظم، شاعر شعار کی جمع ہے شاعر، اللہ کی علامت. وہ جانور یہاں سے منڈی سے خریدا آپ نے، اگر قربانی کے لیے خریدا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ شاعر اللہ ہے. میں یعظم شاعر اللہ. اب جو بھی اس کی تعظیم کرے وہ دل کا متقی. اب ایک ہوا کے جھونکے کی طرح فکرہ کہہ کے گزر جاؤں گا میں، جو جاگ رہا ہے جاگنے والے کے لیے. تقوی کی ضد کیا ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللہ کہتے ہیں قسم ہے نفس کی اور اس کے تصویہ کرنے والے کی، ہم نے ہر نفس کو اس کا فجور بھی الہام کر دیا ہے، تقوی بھی. تقوی کی ضد ہے فجور. تقوی والا متقی، ضد والا فاجر. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو بھی اللہ کے شاعر کو تعظیم دے وہ دل کا متقی، جو نہ جھکے وہ دل سے فاجر. جو جھکا وہ دلوں کو متقی، جو نہیں جھکا فاجر القلب. جی ہاں، فاسق فاجر جیسا سنتے رہتے ہو. اب جانور ہے، یہ میں آپ سے مسئلہ پوچھوں گا، سارے شیعہ سننے لگ دوست، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سوچ کے مجھے جواب دینا. یہ جو جانور ہیں اللہ کی کسی تقریب کی یاد پر کٹتے ہیں؟ یعنی عرش پر اللہ نے کسی جانور کو ذبح کرایا ہو اسی کی یاد میں، یہ کس کی یاد میں کٹتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں. حضرت ابراہیم خدا ہے؟ نہیں. تو پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ جانور شاعر اللہ ہے، اور تم کہتے ہو اس جانور کی نسبت اللہ سے نہیں، اللہ کی ایک حجت کے بیٹے سے ہے. تو پھر یہ نہ کہنا کہ شاعر اللہ صرف وہ ہوتے ہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، یا ایک حجت کی زوجہ دوڑی اور قیامت تک کے لیے ہر صاحب کلمہ پر واجب کر دیا گیا دوڑنا، تاکہ نبی کی بیوی کی سنت جاری رہے، چلتی رہے. نہیں، اب میری طرف سے دعوت فکر ہے، نظر ثانی کرو. جس کی امت نہیں ہو تم، جس کی شریعت منسوخ، جس کی نبوت منسوخ، اسے ہمارے نبی سے صرف نسبت ہے رشتے کی، جد ہونے کی. اس کی زوجہ سے اگر کوئی پتھر منسوب ہو جائے، موالید ثلاثہ میں سے سب سے زیادہ پست شے کا نام ہے پتھر. جمادار، نہ بولنے والا، نہ چلنے والا، نہ سکت رکھنے والا، نہ جنبش والا، نہ حرکت والا. تو منسوخ شریعت والے کی زوجہ سے پتھر کی نسبت ہو جائے تو وہ تو شاعر اللہ ہو جاتا ہے. اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو تمہارا وہ نبی جس کی سواری بنتا رہا اس کی سواری میں بنتا رہا. اب ایسا ہے، یہ تو نزول قرآن کے بعد کے واقع ہے نا بظاہر. یہ تو قرآن کے وسعت علم کی دلیل ہے نا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خوش کو تر کا ذکر ہے مجھ میں. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن قرآن تو 12 ہجری کے بعد آیا ہی نہیں، اور یہ واقعہ ہے 61 کا. 49-50 برس بظاہر بعد کا تو واقعہ ہے نا. معراج تو قرآن کے نزول کے وقت ہوا ہے. مجھے رسول کے گھوڑے براق کا نام دکھا دو قرآن میں کہاں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ براق کا نام قرآن میں نہیں آیا یا ظاہری الفاظ میں ذکر نہیں ہے تو براق کے وجود کا انکار کر دیں ہم.
یا براق کی عزت کرنا چھوڑ دیں ہم؟ اللہ تو ہمیشہ قانون بناتا ہے. اور دیکھو تمہارے سوال کے جواب کا دوسرا جملہ یہ ہے نہج البلاغہ میں امیر کائنات کو وہ خطبہ پڑھنا جس پر کعبے پر مولا نے گفتگو کی ہے. فرماتے ہیں لوگوں تم نے سمجھا ہے یہ کعبہ ایک سیدھے سادے پتھروں کا کوٹھا کیوں ہے اور گھر اللہ کا ہے؟ کیا اللہ الماس اور یاقوت کا گھر نہیں بنا سکتا تھا؟ کیا اللہ اپنے گھر کو مرقع انوار و تجلیات نہیں بنا سکتا تھا کہ ہر وقت فرشتے جسے گھیرتے 50 لاکھ فرشتہ آ رہا ہے 1 کروڑ جا رہا ہے انوار کے تجلے ہوتے؟ مولا فرماتے اگر ایسا ہوتا امتحان نہ رہتا، کیونکہ پھر تو انوار کو دیکھ کر فرشتوں کے ہجوم کو دیکھ کر ہر دیکھنے والے کی گردن سجدے میں خود جھک جاتی. نہیں، اللہ نے بظاہر عام کوٹھوں سے بھی سادہ رکھ کے امتحان لیا کہ اس کی سادگی کو دیکھ کر نفرت کون کرتا ہے، اس کی روح کو پہچان کے تعظیم کون کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن میں میرے خیال ہے آپ تم تھک گئے ہو. اور اس سے بڑی بات، پہلی بات یہ اشارے ہیں ہمارے پاس. اب اگر آیت آ جاتی کہ حسین کا گھوڑا شاعر اللہ، تو پھر بات یہاں تک تو نہ رکتی. حسین سے نسبت صرف گھوڑی کو تو نہیں ہے. پھر تم کہتے تعزیہ شاعر اللہ کہاں ہے یہ دکھاؤ. پھر اس کا نام لیتا، پھر تم کہتے علم شاعر اللہ کہاں ہے یہ دکھاؤ. اس نے اصول بنائے تاکہ قیامت تک شاعر اللہ کی شکل جتنی بدلتی رہے اگر اس اصول پہ پورا اترے. تو وہ ہے شاعر اللہ. اور رہ گئی یہ بات یہ یعنی اشارہ بھی ہے، آپ کی تسلی کے لیے آیت یاد دلاتا ہوں. سب کو معلوم ہے، آپ کو صرف اس وقت یاد نہیں آ رہی. ہاجرہ کی نسبت کو تو صرف شاعر اللہ کہا. 50 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. پورے قرآن میں کہیں دکھاؤ اللہ نے کہا ہو مجھے کوہ صفا کی قسم، کہیں کہا ہو مجھے کوہ مروا کی قسم، کہیں کہا ہو اسماعیل کے لیے کٹنے والے تنبے کی قسم. نہیں ہے نا، لیکن اس کے برعکس والا آؤت یاؤت زبان کہا ہے. قسم ہے تمہارے گھوڑے کے سم کی ضربت کے نتیجے میں نکلنے والی چنگاری کی. بات بول تو نہیں گئی. جس آزاداری پہ خرچ ہوتا ہے نہ خرچ والی مستحب ہے، اور جس پہ خرچ نہیں ہوتا جیسے سننا یہ واجب. اس عقیدے سے کرو گے تو وہ مقروض. اور خدا کی قسم بڑا سودا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دینا. کیونکہ سورہ صف میں الفت ایک اشارہ ہے، نتیجہ بڑی خوبصورت بولتی ہوئی ہے اور اتنا واضح اشارہ ہو ہی نہیں سکتا. سورہ صف میں پڑھ لینا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ کہہ رہا ہے او مومنو، وہ ایمان والے ہو، تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، ہے تجارت لیکن تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب سے نجات دلوا دے گی. ہاں تو اس تجارت کو ضائع نہ ہونے دینا بابا. ڈالو کسی لمحے پر اگر استحقاق جنت مجروح ہونے لگے تو کم از کم کہہ تو سکتے ہو توحید سے کہ ہم نے تجھے قرض دیا ہے.
اس قرض کا اتنا فیصد ہماری نجات کے لیے کاٹ لے. جی ہاں دیکھو نا عمل بابا ہونا ہی ایسا چونکہ جس طرح امت کو عمل بتاتا ہے نبی اسی طرح ریت کو عمل بتاتا ہے امام. ہمارے امام کا سودا نہیں دیکھا ہماری ایک بات ایک سر اور قیمت کیا لگی اس کی ثقلین کی بندگی پر بھاری. اور تمہارے امام شمس شاکر کسی نے پوچھا مولا مس ثقلین کیا ہے؟ بلا تشبیہ اپنے سینے توحید گنجینا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا من الثقلین، میں بھی ثقلین میں ہوں. میں بھی ثقلین میں شامل ہوں. ایک ضربت ثقلین پر بھاری. اور میں نے یہی پڑھ رکھا ہے، تفصیل میں بتاتا نہیں کیونکہ زیادہ اکڑ جائیں گے موالی. پڑھ رکھا ہے کہ میدان قیامت میں ایک موقع آئے گا جب اللہ کچھ لوگوں سے اتنا برہم ہوگا وہ ان کے پلے تو بخ نہیں ہے. اچھا انہیں کھڑا کرو، آپ برخاست عدالت کھڑے رہنے کی سزا دو. بعد میں ان سے پوچھتا ہوں. اچانک علی ایسے ظاہر ہوں گے جیسے شہباز شکار پہ چپٹتا ہے. پالنے والے مجھے بوئے ولایت کھینچ کے لائی. ربے استوحبتہم، پالنے والے میں تجھ سے ہیبا چاہتا ہوں. یہ لوگ ہیبا کر دے، مجھے کر دے تو تیری بڑی نوازش بڑا کرا. اور اگر اصول پہ بات آ گئی ہے کہ اعمال کے بغیر نہیں جا سکتے فسق بفاضل حسناتنا، پھر میری ایک ضربت ایک ترازو میں ڈال. ان کا نام ہے اعمال. ان کا نام ہے اعمال دوسرے ترازو میں ڈال. ان کے عمل تو پورے کر لے، جو میری ضربت کا باقی ثواب بچ جائے وہ تیرے میرے گھر کی باتیں کرتے رہیں گے. اس لیے بار بار میں اپنے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کو یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ کر لو اللہ سے یہ تجارت کہ جس پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا اس سے مقروض کرو. ماتم پہ کچھ نہیں خرچ ہوتا. کم از کم زندگی میں ایک بار خون بہا لینا حسین کی خاطر، کم از کم ایک بار. بار بار بہانا تو اور زیادہ نیکی، لیکن ایک بار بہانا بہت ضروری. کیوں؟ کئی مجالس میں وہ احباب جو میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح سے یاد ہوگا. بڑی وضاحت سے شرح وقت سے میں بتا چکا ہوں کہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے کا میدان کربلا پہ اللہ نے اپنی ہر حجت کا خون بہایا. جناب آدم حوا کو تلاش کرتے کرتے گزرے، گرے، پاؤں کا انگوٹھا چر گیا، خون کا فوارہ نکلا، آہ نکلی دل سے. ارے بے معذم پالنے والے کچھ اور جرم ہو گیا مجھ سے؟ نہیں آدم پالنے والے یہ زمین خونم خون کیوں ہو گئی؟ کا اجرے تو دابا کا موافقتاً لتمل حسین، کیونکہ اس دھرتی پر حسین کا رسول کے بیٹے کا خون بہے گا. آدم تیرا خون کیوں نہ بہے؟ حسین کی موافقت. اسی طرح نوح کا، موسیٰ کا،
ہر حجت کا، حتیٰ کہ امیر کائنات کا ذات واجب کی قسم کتابیں پڑھ کے دیکھو، صفین سے واپسی پر یہیں سے گزر ہوا، مولا کے دل دل کو ٹھوکر لگی، دستار ولایت دور گری، جبین وحدت مکین کو پتھر لگا، خون کا فضانہ ابلا۔ سب کچھ جانتے تھے علی ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں پروردگار میں نے تو کبھی تیری مشیت پہ سبقت نہیں کی، میں نے تو کبھی تیری خواہش کے خلاف سوچا تک نہیں، میرا خون کیوں بہا؟ عرش کانپا، یا علی کسی خطا کی وجہ سے نہیں، یہاں تیرے حسین کا خون بہے گا۔ میں نے حسین کی موافقت میں تیرا لہو بہایا، اجرکم اللہ۔ مولا تمہارا پرسہ قبول کریں۔ بس زیادہ سے زیادہ 2 جملے سن لو، ماتم کرو، عبادت کرو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سب کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں حسین کا خون بہے گا۔ اور جب میں نے الفت غور سے اس مسئلے کی گہرائی میں دیکھا تو بات یہ نظر آئی، خدا کہتا ہے میری ہر حجت نے میری راہ میں خون بہایا ہے، کسی کا سر رنگین ہوا ہے خون سے، کسی کا سینہ، کسی کی پشت، کسی کا کوئی عضو، اللہ کہتا ہے حسین نے میرے لیے ایسا لہو بہایا۔ اجرکم اللہ، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ سوئی کی نوک برابر بھی تو جگہ خالی نہیں تھی حسین کے بدن پر کہ جہاں سے ملتان والوں خون کا فوارہ نہ ابل رہا ہو۔ بڑا شاکر بڑا اختلاف ہے کتابوں میں مولا کے زخموں کے بارے میں، عام طور پر بس یہی سنتے ہو 6,952 ضربت بر بدن، 3,950 زخم، 16,000 زخم، ہوتے ہوتے 2 عالم علامہ عبداللہ ہروی تہرانی اور شیخ جعفر مشہدی رضوان اللہ علیہ، یہ دونوں علماء ربانی جین لکھتے ہیں کہ نہ 3,950 نہ 12,000 نہ 16,000، وہ کہتے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں، جتنے حرف ہیں قرآن کے اتنے زخم تھے سلطان کربلا کے بدن پر۔ بس توجہ ہو گئی ہے تمہاری آنکھوں کا موسم برسنے کو بےتاب ہے، 2 باتیں کروں، اجازت چاہوں آپ سے، بس یہی بیٹھے بیٹھے تصور کرنا ہے۔ حسین کا مرتجل گویا اڑ رہا ہے دوش ہوا پر۔ یہاں پڑھنے والے اکثر یہ آپ کو سنا دیتے ہیں کہ مرتجل حسین کے زخمی ہونے کی وجہ سے مرتجل نے زانو زمین پہ رکھا تو حسین اترے، یہاں مرتجل کی زانو ٹیکنے کا کوئی ذکر نہیں۔ مقتل کی کتابوں میں اتنا ہے، بھاگ رہا تھا، اچانک مرتجل کو احساس ہوا کہ میری کمر ہلکی ہو گئی ہے، پلٹ کے دیکھا تو بطول کے گھر کا مقدر زمین پہ پڑا ہے۔ چکر لگانا شروع کیا مرتجد نے، چکر لگانا شروع کیے۔ اللہ اکبر، تیروں کی بارش ہو رہی تھی نا بابا، کتابیں بتاتی ہے مرتجد نے کسی تیر کو پہلو پہ روکا، کسی تیر کو پشت پہ، کسی کو گردن پہ۔ اگر کوئی تیر جا کے حسین کے لگتا ہے ہنا کے کہتا ہے ماں سے شکایت نہ کرنا، میری مجبوری کی وجہ سے لگا ہے۔ اس اسنا میں شمر لائن آیا، بس آخر جملہ، میری زبان میں فولاد نہیں، تمہارے سینوں میں بھی پتھر نہیں ہے، دل ہے اور عزادار کا دل ہے، خوددار کا دل ہے،
مومن کے دل پہ ایک چھالا ہی تو ہوتا ہے، اس کے پھٹنے میں دیری کتنی لگتی ہے۔ میں نہیں بتا سکوں گا، نہ تم سن سکو گے کہ شمر نے کس طرح خنجر رکھا حسین کے گلے پر بلا تشبیہ۔ بس اتنا اشارہ ضرور کر دیتا ہوں کہ محراب خنجر میں کچھ ایسی بات ضرور ہوئی ہے کہ وہ صابر حسین جو اکبر کے لاشے پہ نہیں رویا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے حسین کے منہ سے 3 دفعہ نکلا، واہ غربتا واہ غربتا، پروردگارا حسین اب غریب ہو گیا ہے، اب حسین کا وارث کوئی نہیں رہا۔ ملتان والا یہ کہنا تھا حسین کا، کتابیں بتاتی ہیں 28 بچے آل محمد کے خیموں سے لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑے۔ کون کہتا ہے تیرا وارث کوئی نہیں؟ خنجر کے نیچے بھی حسین کی گردن پھر گئی خیمے کی جانب۔ زینب بہن روک لینا بچوں کو، جو میدان میں آیا واپس نہیں جائے گا۔ شمر کا خنجر روانی میں ہے، کتابیں بتاتی ہیں 27 بچوں کو روک لیا گیا، ایک بچے کو اللہ جانے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کوشش تو کی بلا تشبیہ شریکت الحسین نے۔ بس میں چھوڑنے لگا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ بی بی نے دامن پکڑا بھی، لیکن زور لگایا بچے نے، پھٹا ہوا دامن بی بی کے ہاتھ میں۔ یہ عبداللہ ہے، قاسم سے چھوٹا ہے، حسن کی نشانی ہے۔ لبیک لبیک کہتا ہوا دوڑا۔ کتابیں بتاتی ہیں عبداللہ نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی طرح پہنچ جاؤں، لیکن پہنچا اس وقت جب 8ویں ضرب پڑ گئی۔ والوں بے بس بچہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، یا اماں کہہ کے اپنی کلائی رکھ دی حسین کے گلے پر کہ شاید شمر حیا کرے گا۔ کیا شمر نے حیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ بچے کی کلائی پہ خنجر چلا، ایک بازو کٹا، عبداللہ نے دوسرا بازو رکھا، یہاں اس نے خنجر پھیرا، یہ بازو جدا ہوا، سر پہ گردن رکھی عبداللہ نے، گردن پہ خنجر چل رہا ہے۔ اب عبداللہ کو اپنی موت کا کوئی غم نہیں، عبداللہ کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے، اپنے چچا کا کٹا ہوا گلا چوم کے عبداللہ کہہ رہا ہے چچا میں تو جا رہا ہوں، غم یہ ہے جب میری گردن جدا ہو جائے گی تیرے گلے پہ گلا کون رکھے گا۔ اچانک پہلو سے ایک کالے کپڑے والی بیوی کی آواز آئی، عبداللہ گھبراتا کیوں ہے؟ تو گردن ہٹا، زہرا کا گلا حاضر ہے، میں حسین کے گلے پہ گلا رکھنے کو تیار ہوں۔